الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین بندے اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، سبحان اللہ، اور دوسرا وہ شخص ہے جو میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا، سبحان اللہ۔ بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود، یا اللہ پاک ایسی توفیق عطا فرما کہ بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے بس ہر وقت درود پاک پڑھتے رہنے کی عادت بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قارون اللہ پاک کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، بہت خوبصورت بھی تھا، آسمانی کتاب تورات شریف کا بہت اچھا قاری بھی تھا۔ پھر اسے مال عطا کیا گیا۔ روایات کے مطابق جب قارون سوار ہو کر نکلتا تو کئی خچروں پر اس کے خزانے کی صرف چابیاں لا دی جاتی تھیں۔ اتنا مال ملنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ پاک کے حضور سر جھکاتا، اس کا شکر ادا کرتا، مگر یہ بدبخت بد باطن نکلا، اس نے سرکشی کی راہ اپنائی اور منافق ہو گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کیا کرتا تھا، چنانچہ اس بدبخت نے چند لوگوں کے ساتھ اپنی ایک الگ جماعت بنا لی۔ اس نے ایک عالیشان گھر بنوایا، اس پر سونے کا دروازہ لگوایا، دیواروں پر بھی سونے کا کام کروایا۔ بنی اسرائیل کے لوگ صبح و شام اس کے پاس آتے، کھانے کھاتے، گپے لگاتے اور قارون کو ہنسایا کرتے تھے۔ قارون کی ان سب خباثتوں کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے رہے، مگر یہ ہر وقت آپ کو تکلیف دیتا۔ اس کی سرکشی اور تکبر دن بدن جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آخر جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بھی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، تو مال کے لالچ میں آ کر اس بدبخت نے بے حیائی کی انتہا کر ڈالی۔ اس نے ایک عورت کو رقم کی لالچ دی اور اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا دے، تو وہ عورت مال کے لالچ میں آ کر اس بڑے گناہ کے لیے راضی ہو گئی۔ لیکن بنی اسرائیل کے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایسا گندا الزام حضرت موسیٰ پر لگانے کی اسے جرت نہ ہوئی، اور اس نے خوف خدا کے سبب جو ہے وہ سب کو سچ سچ بتا دیا۔ قارون کی اس گھٹیا شرارت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوا، تو آپ علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا اور عرض کیا، اے اللہ پاک، اگر میں تیرا سچا رسول ہوں تو قارون پر غضب نازل فرما۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، زمین کو آپ کی بات ماننے کا حکم دے دیا گیا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے قارون اور اس کے ساتھیوں اور سارے خزانوں کو اپنے اندر دنسا لیا۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، طغیانیہ گناہوں کی نفس و شیطان ہو گئے غالب، پار نیا میری لگا یا رب، ان کے جنگل سے تو چھڑا یا رب، پھر سے دنیا نکال دے دل سے، پھر سے دنیا نکال دے دل سے، بس
رہوں طالب رضا یا رب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قارون کے اس عبرت ناک انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔